بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے مقدس کلمات حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تیسرے پارہ کی ایک آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، قل اے محبوب یوں عرض کیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور جسے چاہے عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور جسے چاہے ذلت دے دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ساری بھلائیاں تیرے ید قدرت میں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو خالصتاً توحید والی صورت ہے، خالصتاً توحید والی صورت جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ زبانیں یاد ہے اور کثرت سے نمازی اس کو نماز میں تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے، یعنی اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے۔ حاضرین کرام، میں نے آج گفتگو کرنی ہے اولیاء کرام کے حوالہ سے، بالخصوص حضور سیدی پیران پیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی یاد کے حوالہ سے آپ کے ذکر بھی کریں گے اور آپ کے کمالات کا ذکر بھی ہوگا۔ میں نے اس لیے یہ کلمات تلاوت کیے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کے ماننے والے ان کو مان کر شرک کرتے ہیں۔ استغفار اللہ۔ میں صرف قرآن و حدیث کی روح سے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے توحید رحمانی اور ایک ہوتی ہے توحید شیطانی۔ اس کا آج میں نے فرق واضح کرنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔
توحید رحمانی کیا ہے اور توحید شیطانی کیا ہے، اس کے متعلق میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حقیقی معبود ہے، اور جتنے نبی اور رسول اس نے بھیجے، ہر نبی اور رسول نے لوگوں کو اسی عقیدے کی طرف دعوت دی۔ صوفیاء امت تشریف لائے، بزرگان دین تشریف لائے، انہوں نے بھی اسی عقیدے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی۔ ہر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی معبود کوئی نہیں۔ شرک میں کئی فرق کر چکا ہوں، شرک کہتے ہیں اللہ کی برابری کو۔ اگر کسی غیر کو اللہ سمجھ کر، معبود حقیقی یا معبود سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اس کی پرستش کی جائے، تو اس کو شرک کہتے ہیں، اور ایسے فعل کا ارتکاب کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ نے اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آیا، ہر ایک نے اسی عقیدے کا پرچار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، جتنی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، دنیا میں مبعوث فرمایا، ہر ایک اللہ کو الہ ماننے والا ہے، اسی کی عبادت کرنے والا ہے، اور لوگوں کی بھی اسی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے، ولی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام اور پھر اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بولیے اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے، مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اکثر یہ پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 17ویں پارہ کے اندر سورہ حج کی یہ آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 73۔ ذرا سنیے گا، میں یہ آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اور کئی لوگ آپ میں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے منکرین سے یہ سن رکھا ہوگا کہ یہ آیت پڑھ کے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی نہ بنا سکیں اگرچہ وہ سب اس پر اکٹھے ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ سارے مل جائیں، ایک مکھی نہ بنا سکیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے، وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ وہ مکھی سے وہ اپنی چیز واپس لے سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کی تشریح کر دوں گا، پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور جس کو چاہا جا رہا ہے، یعنی طالب و مطلوب، جو بت ہے وہ بھی بے بس ہے، رب فرما رہا ہے، اور جو اس کا چاہنے والا وہ بھی بے بس ہے، یہ رب فرما رہا ہے۔ اب کچھ لوگ، خاص طور پر ہمارے سرگودہ میں مولوی صاحب ہیں، وہ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب منہ کاپنے کا نقشہ بنا کے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اسی آیت پہ زور دے کے کہتے ہیں کہ دیکھ لیں، یہ ولی سارے مل جائیں مکھی نہیں بنا سکتے، یہ نبی سارے مل جائیں، اللہ یہ رد فرما رہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
جبکہ اس میں الفاظ ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ تو مجھے بتاؤ ولیوں کو کون پوجتا ہے؟ ولیوں کو کون پوجتا ہے؟ کوئی پوجتا ہے ولیوں کو؟ نہیں۔ کوئی ولیوں کو سجدہ کرتا ہے؟ نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ مرکز کے اسٹیج پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور ہمارے نزدیک تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ بے شک۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب یہاں مولوی صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، کہا کہ بتوں پہ جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو یا ان کے نام کی تم نیاز مانتے ہو اس پہ مکھیاں آ جاتی ہیں۔ یہ جو بات اگلی ہے وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ مکھی اگر ان کے آگے سے بھورا اٹھا لے وہ چھین نہیں سکتے۔ کہتے ہیں بتوں پہ تم چڑھاوے ہو، ولیوں کے نام کی تم نیازیں دیتے ہو، غوث کی تم گیارہویں دیتے ہو، وہاں سے مکھی اٹھا لے، معاذ اللہ یہ ولی تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے مکھی سے چھین سکتے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے اساڈے دین والے نے کھون والے نہیں، وہ تواڈے ہون گے جڑے مکھیاں دے منہ چ بھی کھول دیں، ہمارے چھیننے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ بات کوئی کرے کہ ولی مکھی سے بھورا بھی واپس نہیں لے سکتے یا اس کی اٹھائی ہوئی چیز کو واپس نہیں لا سکتے، تو پھر مجھے بتاؤ بھورا بڑا ہے یا ملکہ بلقیس کا تخت بڑا ہے؟ وہ بھورا بڑا یا ملکہ بلقیس کا تخت بڑا ہے؟ تو پھر وہ لے کے کون آ رہا ہے؟ اٹھا کے کون لا رہا ہے؟ وہ نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے۔ وہ نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے۔ اور ولی کس امت کا؟ جناب سلیمان کی امت کا ولی ہے۔ اس کے پاس علم کس بات کا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب سے کچھ جانتا ہے۔ کتاب کون سی؟ جو خود کچھ ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو خود کچھ میں سے ہے، یعنی آصف بن برخیہ کچھ میں سے کچھ کا علم رکھتا ہے۔ من کتاب، الکتاب علم من الکتاب، پھر سنیے علم من الکتاب، الکتاب من تبریزی ہے کہ کتاب سے کچھ جاننے والا، اور جس سے کچھ جانتا ہے وہ زبور بھی کتاب سے ہے، الکتاب نہیں ہے، وہ بھی میری کتاب ہے۔ من سے، من جاننے والا، کچھ سے کچھ جاننے والا، اور کلمے سلیمان کے پڑھنے والا، اتنی دور تصرف فرما کے ہلتا بھی نہیں، قائد بھی نہیں ہوتا۔ 40 گز اونچا، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا تخت اٹھا کے 2 مہینے کی مسافت کو ایک پل میں طے کر کے سلیمان کے قدموں میں رکھ سکتا ہے، تو غوث اعظم تو وہ ہے جس نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے اور اللہ نے ان کو علم قرآن کا عطا فرمایا۔ اللہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ذرا کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا نا، ایک ہے توحید رحمانی اور ایک ہے توحید شیطانی۔ اب تھوڑا سا اس کا فرق نہ اس کا فرق۔ اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو اللہ نے جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، جو ان کو درس دینے والا تھا، ان کا مبلغ تھا، جس کو اللہ نے اس وقت سب سے اونچے عہدے پہ فائز کیا ہوا، بڑے عہدے پہ۔ ایک مرتبہ ایک بندہ میرے والد صاحب سے کہنے لگا کہ مجھے فلاں مسلک کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو کعبے میں ہمارا امام کیوں ہوتا؟ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو مسجد نبی کے مصلی پہ ہمارا امام کیوں ہوتا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے کہہ کہ بیت المعمور والا بھی پہلے تمہارا ہی تھا۔
اللہ انہوں کڑ کے ساڑا رکھے جبریل اب جبریل ہے نا فرشتوں کا امام پہلے وہ نہ دستا اور پھر والد صاحب نے فرمایا مسلح پہ قبضہ کرنا حقانیت کی دلیل نہیں ہے اگر تم یہ کہو گے کہ بیت اللہ والی مسجد اور مسجد نبی کا امام ہونا یہ حقانیت کی دلیل ہے تو پھر بتاؤ جہاں ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں بیت المقدس پہ قبضہ تو یہودیوں کا ہے کہ یہ بھی حقانیت کی دلیل ہے پھر وہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں معذرت مسلح پہ قبضہ کرنا حقانیت کی دلیل نہیں یاد رکھنا جسے اللہ عزت دے جسے اللہ مقام و مرتبہ دے اب سنیے اب ابلیس فرشتوں کا امام تھا 6 یا 7 لاکھ سال سے عبادت کر رہا تھا سوائے اس کے سب جھوک گئے اللہ نے حکم دیا تھا اب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو سارے جھوک گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے رب نے فرمایا ہاں بھائی ما مانا کا اللہ تسجد اذ امرتک میرے حکم سے کس بات نے تجھے روکا ہے اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار میں اس سے بہتر ہوں وخلقتہ من طین میں آگ کا بنا ہوں یہ مٹی کا بنا ہے فرمایا اچھا سجدہ نہیں کرنا کہ یا اللہ میں تینوں وحدہ لا شریک مانتا میں تینوں الہ مانتا اور کسی نہیں میں تینوں سجدہ کرنا ہے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا اب وہ توحید کو تو سمجھ رہا تھا تعظیم کو نہیں سمجھ رہا توحید کو سمجھ رہا تھا تعظیم کو نہیں سمجھ رہا تھا اس نے کہا صرف تجھے سجدہ کرنا فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں آدم کو کرنا اس نے کہا میں کوئی نہیں کرنا فرمایا اچھا پھر یاد رکھنا اس کی جو عدالت ہے وہ شخصیت نہیں دیکھتی جرم دیکھتی میری گل پلے پاؤ اس کی عدالت شخصیت نہیں دیکھتی پرسنالٹی نہیں دیکھتی وہ جرم دیکھتی جب اس نے جرم دیکھا تو اس نے یہ نہ دیکھا کتنے لاکھ سال سے عبادت کر رہا اس نے یہ نہ دیکھا کتنے ہزار سال سے بیت المعمور کا طواف کر رہا اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ کتنی تقریریں کر رہا ہے اس نے یہ نہ دیکھا کہ کتنی تبلیغ کر رہا ہے جب اس نے جرم دیکھا تو اس نے پھر سزا سنائی فرمایا فخرج منہا فخرج منہا چل نکل جنت سے باہر جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا اور پھر جب جنت سے نکالا تو اس نے کہا میں نے جو اتنے سال عبادت کی ہے تبلیغ کی ہے اجر دے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ جب قیامت تک لعنت کے سوا تجھے کچھ نہیں چھوڑا اب پتہ یہ چلا رب نے فرمایا صرف مجھے ماننا کمال نہیں پھر سنیے صرف مجھے ماننا کمال نہیں جس کو منواؤں اس کو بھی مان جس کو منواؤں اس کو بھی مان اب وہ انہیں آکھا میں تینوں مننا تیری نہیں مننا اب آج کی جو توحید بتائی جا رہی ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر کسی ولی کی تعظیم کریں ہاتھ چوم لیں وہ شرک ہے میں کیا اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں میں کبھی شرک میں ہوں وہ جی قبر پہ جانا شرک ہے میں کیا معاذ اللہ کی قبر ہے وہ تو حی و قیوم ہے ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا تو پھر شرک کیسے ہو گیا بولیے شرک کیسے ہو گیا کہتے ہیں جی ولیوں کے پاس جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں ان سے مانگنا شرک ہے میں کہ چندہ مانگنا کی تو ثابت ہے اللہ کو منگونا یا اللہ تیرا گھر بنانا دے نا ایک کام یا اللہ تیرا گھر بنانا سیمنٹ دے نا سریعے کی ضرورت ہے دے نا دیتا وہی ہے مددگار حقیقی وہی ہے لیکن مجازی طور پر اس نے اپنے بندوں کو ملکیت عطا مجھے بتائیں ہندوستان کا جو اس وقت حاکم ہے اس کو حکومت کس نے دی اللہ جڑے چپ تو توڑا کی خیال ہے
کس نے دی؟ اچھا میں تو نہیں گل دسا کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ووٹوں کی طاقت سے حکومت ملتی ہے، یہ اس کی بھی غلط ہے۔ اور زیادہ ووٹ تے عمران خان دے نہیں سکتے تے تھوڑے ووٹاں والے حکمرانی کر نہیں رہے، کر رہے ہیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات سمجھنے کے باوجود آپ اس کو ذہن میں سیو کریں۔ میں کسی سیاسی بات پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، صرف میں اتنا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جس کو بھی حکومت دیتا اللہ دیتا ہے، جس کو بھی حکومت دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے ووٹ تو علاوہ حکومت اللہ بھی نہیں سکتی تو مشرف کیڑے ووٹ لے کے آیا ہے؟ 8-9 سال پڑے تھے مسلط رہا ہے۔ جنرل ضیاء 10 سال سے زیادہ عرصہ حکمرانی کرنے والا صدر ایوب نہیں، وہ کون سے ووٹ لے کے آئے؟ حکومت دینے والا اللہ خود فرما رہا ہے۔ میں نے جو دوران خطبہ ایک تلاوت کی، پھر سنیے ذرا عقیدت اور محبت کے ساتھ کیجئے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے محبوب یوں عرض کیجئے اے ملکوں کے مالک اللہ، تو ہی ملک عطا کرنے والا ہے، تو ہی سلطنت چھیننے والا ہے، اور تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلت دینے والا، ساری بھلائیاں تیرے ید قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ اب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا بولیے کون ہے؟ اللہ۔ بولیے مجھے یہ بتائیں حاکم پاکستان کو حکومت کس نے عطا کی؟ بولیے سارے بولیے اللہ۔ حاکم ہندوستان کو حکومت دینے والا کون؟ حاکم افغانستان کو حکومت دینے والا کون؟ حاکم سعودی عربیہ کو حکومت دینے والا کون؟ حاکم ایران کو حکومت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ ایک عام انسان کو افغانستان دے سکتا ہے، ایران دے سکتا ہے، ہندوستان دے سکتا ہے، پاکستان دے سکتا ہے، تو اپنے محبوب کو دو جہاں نہیں دے سکتا؟ اچھا شاہ اسماعیل دہلوی بہت بڑا وہابی ہونا، وہابیوں تو سر خیال ہے، امام ہے ان کا، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی کہے فرش سے عرش تک حکومت میری ہے تو مان لو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تصرف عطا فرماتا ہے۔ صراط مستقیم فارسی پڑھ کے دیکھ لیں صفحہ 101 پہ اس نے لکھا یہی دادا سی کر دیا، میں کہوں نے تے ولی دیا آخری اسی تے نبی دیا کی دا دے مشرک کو گئے۔ تو میرے والد صاحب فرماتے تھے نا جیڑی دکان ہوئے نا تے بورڈ بھی اس شہدہ لگا ہوتا ہے، کپڑے والی دکان ہوئے تے کپڑے دا بورڈ ہے، سونے دی دکان ہوئے تے سونے دا بورڈ، جتیاں والی دکان تے جتیاں دا بورڈ، انجی ہے تے پھر جس مسیح سے لکھیا ہے ان الشرک لظلم عظیم تے اندر کی ہوئے گا۔ والد صاحب فرماتے ہیں حالی توڑی نہ جو شرک ہی نہیں نکلے، فرمایا شرک تا نکلے نا جے نبی نو اندر واڑے تھے، نبی جدو داخل بیت اللہ بچ بھی ہوئے کہ پھر قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور کیونکہ باطل کو مٹنا ہی تھا نبی آئے تھے باطل مٹ گیا۔ اور پھر تھے اساڑیاں مسیطیں کی لکھیا ہوگا ہماری مساجد کے اندر میرے نبی کی عظمت کی آیات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اچھا، جو تعظیم کو شرک کہے، جو تعظیم کو نہ مانے، اس پہ لعنت کیجئے۔ اب کوئی یہ کہے قیامت رضا کی ذاتی اختراع ہے، نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ابلیس سے رب نے کہا سجدہ تعظیمی کا، وہ نہ مانا تو کیا جواب کیا ملا تھا؟ ان علیک اللعنۃ، اس نے تعظیم کو شرک سمجھا۔ جبکہ رب نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کر، میرے آدم کو سجدہ کر، اس نے تعظیم سے انکار کیا۔ تو آج بھی لوگ تعظیم سے ہی روک رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید شیطانی، جو تعظیم کے انکاری ہے، یہ توحید شیطانی۔ اور رحمان تو خود اپنے پیاروں کی شان بنوا رہا ہے، وہ تو فرما رہا ہے کہ ان کو مانو میں نے ان کو شان عطا فرمائی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے متعلق یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا کہ یہ سبحان اللہ میرے آج لگا۔ اب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہاں کہا تھا؟ نمرود کے دربار میں۔ میرا رب وہ ہے زندہ بھی کوئی کرتا ہے، مارتا بھی۔ یہ قرآن کی نص کہہ رہی ہے۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 258۔ اب بات سمجھیے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید پہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ زندہ کرنے والا اللہ، یہ خلیل نے دلیل دی۔ ایک اور نبی کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور اسی پارہ کے اندر، تیسرے پارہ کے اندر، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اسی دلیل کو انہوں نے اپنی رسالت کے لیے دلیل بنایا۔ خلیل نے کہا توحید کے طور پر اس دلیل کو پیش کیا، ربی الذی یحیی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ رسول ہے، فرمایا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ میں اب خلیل کہہ رہے ہیں یہ توحید کی دلیل ہے، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں توحید کی دلیل، روح اللہ کہہ رہے ہیں رسالت کی دلیل، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خلیل کہہ رہے ہیں اللہ زندہ کرتا ہے، عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے زندہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے، یہ تو قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اگر اللہ کے اذن سے مانا جائے تو شرک نہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ داتا اپنی طرف سے دیتے ہیں، خواجہ اپنی طرف ذات سے دیتے ہیں، غوث پاک اپنی ذات سے دیتے ہیں، نہیں، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے حقیقی کارساز مددگار حقیقی مالک و خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیار عطا فرمایا۔
ہمارا یہ عقیدہ۔ اب پھر ایک اور استدلال اس کے ساتھ میرے ذہن میں آ گیا، میں وہ بھی کر دوں اسی پارہ کے اندر، تیسرے پارہ کے اندر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، مولا مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرنا ہے۔ اب خلیل پوچھ رہا ہے، عیسیٰ کو شان دی، وہ خود زندہ کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بلند شان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، سب سے اونچی شان نبیوں میں میرے نبی کے علاوہ خلیل اللہ کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں میں اونچا منصب جناب خلیل اللہ کے پاس۔ وہ پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اب زندہ کون کرتا ہے؟ قرآن کی نص نے بتایا، بلکہ خلیل اللہ خود کہہ رہے ہیں میرا رب وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے۔ اب خود کہنے کے باوجود پوچھتا ہے یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ ایمان تو ہے لیکن رب نے پھر بھی پوچھ لیا، اولم تؤمن، کیا تجھے اس پہ اطمینان نہیں ہے کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں؟ عرض کی یا اللہ مجھے یقین ہے، بلا ہاں بلا کتنی یطمئن قلبی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ میں اپنی عین الیقین کی منزل طے کرنا چاہتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے زندہ کرتا ہے، میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے۔ سوال کتنا ہے کہ اللہ مردے کیویں زندہ کرتا ہے؟ اتنے بندہ مار کے فوراً زندہ کر دیتا ہے، اللہ کل شیء قدیر نہیں، جو چاہے کر نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ 4 پرندے، 4 پرندے۔ خلیل علیہ السلام نے نہیں کہا یا اللہ پرندے میں کی کرنا، وہ بندہ کسی قبر کا میں نشاندہی کرتا، بندہ اٹھا کے دکھا دے میں من جانا۔ رب نے جو فرمایا، کیونکہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ آتے سے چونکہ چنانچہ نہیں کرتے، وہ بس جتنا حکم ہو اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرمایا 4 پرندے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 پرندے لیے کون کون سے؟ کوا، کبوتر، مور، یہ 4 پرندے لیے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، اور پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا، اپنے ساتھ مانوس کر، اپنی نسبت سے فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، 4 پرندے لے کر۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیل علیہ السلام نے وہ 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کی کھلڑی ادھیڑی، پھر ان کے گوشت کا قیمہ کیا، قیمہ کرنے کے بعد کوا، کبوتر، مور، ان کے قیمے کو آپس میں مکس کر دیا، سریاں اپنے کول رکھ لیں، گردنیں اپنے پاس رکھ لیں، سار ان کے وہ اپنے پاس رکھ لیں، مکس کر کے نا تو پھر ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ پھر ان کے ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھیر لیں، مکس کر کے بکھیر لیں، ثم ادعوہن، تیرے نے پکار، یار میں یا غوث اعظم پکارا، ایک سڑک چھوڑ کے تیسری سڑک پہ ایک مولوی بیٹھا تھا، بڑی مسجد والا مولوی مشرک ہے، کیونکہ اس نے یا غوث اعظم کہا، اس نے یا علی، مولا علی کو پکارا، اس نے مہر علی کو پکارا، غوث جلی کو پکارا، میں آقا میں تے اللہ کے ولیوں کو پکارا تے تو میں نو مشرک ہو گیا، آخ دیتا تے رب آپ آکھیا جڑے ہتھی مارے نے انہاں مردے نو پکار، ہیں بھی پرندے، فرمایا ان کو پکار، یقینا کا سایہ تیرے پاس چلے آئیں گے اپنے پاؤں سے دوڑتے، بھئی جویں ہے سن انج ہو جانے۔ تو میں شیر بھی 2-4 سناؤں گا، ایک باری قرآن سنو سارے کو سبحان اللہ۔ اب خلیل علیہ السلام کو ان کو پکارتے ہیں، سار ان کے پاس ہیں، جب ان پرندوں کو خلیل نے پکارا وہ ان کے اجزاء جڑتے گئے، کوے دے اجزاء بکھرے ہو گئے، کبوتر کے الگ ہو گئے، مور کے الگ ہو گئے، مرغ کے الگ ہو گئے، وہ جڑتے گئے، پورا جسم مکمل ہو گیا، پھر وہ بغیر سر کے
توڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں سے آ کر مل گئے اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ جڑ کر پھر زندہ ہوگا. میں نے دسو یہ تو خلیل نے مردوں کو پکارا تو زندہ کر دیا. پتہ یہ لگا کہ زندہ اللہ کرتا ہے. خلیل نہ پکارتا تو کیا وہ زندہ نہ ہوتے؟ ہو سکتے تھے. لیکن یہاں خلیل کو پکار کے فرمایا پکار بلا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے زندہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن اللہ نے پیاروں کو طاقتیں عطا کی. اور پھر نبی کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا، اس کی تو میں بڑی تشریح کر چکا ہوں کئی مرتبہ. اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگتا ہے، ولی کی گائے کے ٹکڑے مردے زندہ کر دیتے ہیں. اب یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. ہن تم ذوق آئے گا غوث پاک کی کرامت سننا. ہن تم ذوق آئے گا. میں دیکھ لو پورا استدلال قرآن چپ کر کے تے پھر میں غوث پاک کی کرامت تم سناؤں. غوث پاک کی کرامت ہے کہ آپ ایک وقت دریا کے کنارے چہل قدمی فرما رہے ہیں. حضور غوث اعظم دیکھا تو ایک بڑھیا چلا رہی ہے، رو رہی ہے. آپ نے اپنے خادم سے کہا اس سے پوچھ اس کی پریشانی کیا ہے. وہ خادم پوچھ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی تھی تو اس دریا کی دوسری طرف وہ دلہن بیاہ کے واپس لا رہا تھا تو واپسی پہ وہ کشتی وہ بیڑا وہ ڈوب گیا. اس کو 12 سال گزر گئے ہیں. بس مجھے جب اس کی یاد ستاتی ہے یہاں آ کے میں رونا شروع کر دیا. میں یہاں آ کے رونا شروع کر دیتی ہوں. اب حضور غوث اعظم نے فرمایا اس کو بول تسلی رکھ، ہون تیری گل عبد القادر دے چڑھ گئی، آج تو بات تیری پریشانی ہے بھی دور کر. فرمایا ابھی تیرے بیٹے کی پوری بارات جس طرح ڈوبی تھی میں اللہ سے وہ بارات واپس لوٹا کے تجھے بتاؤں. اللہ نے ولیوں کو طاقت. میں نے استدلال قرآن سے کیا، اس پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. یا تو جتنی آیات اور جتنے حوالے میں نے دیے پہلے ان کا رد کریں پھر میرے ساتھ کریں. اب حضور غوث اعظم 12 سال پہلے جو بیڑا ڈوب چکا تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تو تے کر سکتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما اس بارات کو پوری بارات جس طرح ڈوبی تھی سب کو ویسے ہی واپس کر. حضور غوث اعظم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ نے پوری کی پوری بارات اور بیڑا جو تھا ڈوب گیا اسے پھر طرح کے رکھا. اب کوئی کہے وہ ڈوب گئے تھے پانی کے اندر مچھلیاں نگل گئی کہ پرندے کا بھی تکلیمہ ہو گیا وہ دوبارہ جڑ سکتے ہیں. پھر جو انسان اگر ڈوب جائیں جہاں بھی ہو قیامت والے دن وہ کہاں سے اٹھیں گے. اور جنہوں نے مچھلیاں کھا گئی لوگوں کو نہیں سنی رہا پتہ نہیں جنہوں نے بحری سفر کیے ہیں بحری جہاز پہ کہتے ہیں کہ جب وہ بحری سفر کرتے ہیں کوئی بندہ مر جائے تو اس کو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے وہیں سمندر میں ہی اس کو گرا دیتے ہیں لاش کو. جو پرانے لوگ ہیں وہ بتاتے تھے ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس لیے کہ وہاں اتنی دیر میت رکھی نہیں جا سکتی، کافی دنوں کا وہ سفر ہوا کرتا تھا، 20-22 دن لگ جاتے تھے، اس لیے وہ اسی میں گرا دیتے. آج تک کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا وہ قیامت والے دن کی تو اٹھے گا. وہ قیامت والے دن کہاں سے اٹھے گا. اچھا پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12 سال پہلے وہ ڈوب گئے، پھر ان کی جو پیچھے بیویاں رہ گئی وہ بیوہ ہوں گی، انہوں نے آگے نکاح کر لیے، ان سے اولادیں پیدا ہو گئی، پھر وہ پہلے خاوند واپس آ گئے. اب بتائیں ان اولادوں کا کیا بنا. میرے والد صاحب آتے ہیں کہ جنہی تشریح کر رہے ہیں انہوں نے ڈارے کدھرے وچوں جمے ہسی نہ زمانے کی مثال اسی لیے تو قرآن میں سورہ نمل میں موجود ہے. اور اس کی مثال یہ میرے سامنے سورہ کاف پوری پڑھی ہے. وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ 7 ہستیاں وہ غار کے اندر کتنا عرصہ ٹھہرے. قرآن کیا اس کو بیان کر رہا ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9. اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر.
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 300 سال. پھر سنین تسع، سنین وازدادوا تسعا، 9 اس سے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن عیسوی کے اعتبار سے 300 اور سن ہجری کے اعتبار سے 309 سال. اب وہ بھی تو 309 سال بعد زندہ ہوئے. 309 سال پہلے جڑے سکے لے کے گئے سن نا غار جا ستے تے جدو اٹھے ایک دوسرے نوں پوچھن بھئی اسی اتنے کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ بولے ایک دن رہے یا دن سے کم. اچھا یعنی 309 سال ٹھہرنے والے ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. 309 سال گزر گئے. انہوں نے یہ لگ رہا بھی سویرے سوتے ہیں تو ہون اٹھ گئے. اب یہ قرآن کے متن میں یہ بات موجود ہے، یہ تفسیر کی میں بات نہیں کر رہا. اب 309 سال کے بعد زندہ ہونے والے کس امت کے بنی ہیں؟ بنی اسرائیلی ہیں. اچھا انہوں نے لگی بھاجی بھوک، انہوں نے کیا پیسے ہے جی؟ انہوں نے کہا ہاں لے کے ٹورے نہیں سر سویرے. اگر چلو روٹی پانی لے کے. ایک ان میں سے گیا بازار، اس نے کہا جی دکاندار کو پیسے دیجیے. انہیں کہا جڑی بھی شے لین گے میں نہ نہیں کہنا رہتا پھر منہ چ پانی نہ آتا. روٹی پانی لین واسطے گئے جناب، انہوں نے سکے دیتے. دکاندار آکھے کیڑی دنیا چ رہندے؟ انہوں نے آکھے جس سے تو رہنا. آکھے پیسے کے کھوٹے نے. انہوں نے کہا تیری عقل تیری مت ماری گئی ہے. سویرے کھڑے سن سے شام کو کھوٹے بھی ہو گئے. اب اس نے کسی ساتھ بیٹھے سیانے بندے سے کہا یار یہ پیسے لے کے کام کیا کام؟ انہوں نے کہا یہ کئی صدیاں پرانے یہ لکھی انوس کے دور دے پیسے. اچھا جب یہ بات ہوئی نا تو پھر وہ بابا سیانا تھا، اس نے کہا 309 سال پہلے تقیہ نوس کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ بندے بھاگ گئے تھے اور وہ ایک غار میں چھپے تھے. انہوں لکیاں چھپے تھے. 309 سال کے بعد اگر بنی اسرائیل زندہ ہو سکتا ہے تو امت مصطفیٰ کا بیڑا 17 سال کے بعد تر جائے. مولوی تیرا بیڑا غلط کیوں ہو جاتا ہے؟ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ نے ولیوں کو طاقتیں دی ہیں، شانیں عطا فرمائیں. حضور تاجدار گولڑا، فاتح قادیاں، یہ ایسی ہستی ہے کہ ہر مسلک کا مولوی انہاں دا نام ادب نہ لینا ہے، بلکہ ڈاکہ مارن دی کوشش کر دیں کہ میرے علی ساڈے. میں کہو ہر مہینے 11ویں دیندے سن. یہ تو آڈے تے 11ویں دیو، تم تو 11ویں کو حرام کہتے ہو، میرے علی تو 11ویں کو حلال سمجھتا ہے. حضور تاجدار گولڑا ایک مقام پہ بیٹھے تھے تو ایک انگریز آپ کے سامنے، تو تاجدار گولڑا کے ہاتھ میں تسبیح تھی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کی جو تصاویر ہیں حضور تاجدار گولڑا کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو آپ تسبیح لے کے بیٹھے ہیں تو ایک انگریز آئے، وہ تسبیح کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے یہ کیا ہے؟ حضور تاجدار گولڑا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے پاس بندوق تھی. فرمایا یہ کہ اچھا جب آپ نے کہا نا یہ کہ اس پتہ کی دیتا طوطا بیٹھا ہے تار پہ یا درخت پہ، اس نے اس کو فائر کیا، وہ مر کے نیچے زمین پہ آیا. کہتا ہوں پتہ لگا ہے کہ یہ میرا ہتھیار ہے، جو میرے خلاف کرے میں اس کو اس سے اڑا کے رکھ دیتا ہوں، مار دیتا ہوں. ہوں تسی دسو ایک آپ اٹھے جس پہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کی تھی، اس دانوں والی تسبیح کو جا کر اس مردہ طوطے کے ساتھ ٹچ کیا، کہا اللہ کے حکم سے اٹھو، وہ پھر زندہ ہو کے اپنی اسی جگہ پہ جا بیٹھا. فرمایا سن اے تاندا ہتھیار ہے، اے ماں دا ہتھیار ہے. تاندا ہتھیار زندے نو مردہ کر
کر دیتا ہے. یہ مہر علی غوث اعظم کا بیٹا ہے، نجیب الطرفین سید ہے، حضور سیدی غوث اعظم کی اولاد میں سے ہے. آج بھی جب وہاں ہم جائیں نا گولہ شریف، ہمیں پابند نہیں کیا جاتا کہ ہر روز پہ آنا، سختی نہیں کی جاتی، لیکن صاحب جان یہ فرما دیتے ہیں کہ اساں نے پیو دادے دے عرس تے آؤ نہ آؤ تو سانی مرضی ہے، پر اساں نے بابے غوث پاک دے عرس تے ضرور آئے. اور وہاں وہ فرماتے ہیں صاحب جان جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں غوث پاک کا لنگر ہے، یہ اساں نہیں، اساں تے خدمت دار تسی مرید بھی غوث پاک دے ہو. 65 کی جنگ میں جس وقت اناج کی کمی کے باعث حکومت بخت نے کہا تھا کہ کھانا پینا کم کر دیں، ایک ٹائم کی روٹی کھائیں، 2 کی جگہ 1 کھائیں، 1 کی جگہ آدھی کھائیں، تو جب یہ اعلان ہوا تو تاجدار گولڑا مہر علی کا بیٹا، غوث اعظم کا بیٹا حضرت غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ ریڈیو پاکستان پہ جاتے ہیں تو لوگ حیران ہیں کہ آج مہر علی کا بیٹا کیسے آ گیا. فرمایا ماں سپیکر دو، ماں قوم نہ گل کر، ماں دیو کتھے وے قوم نہ گل کرنی. انہوں نے مائک دیا تو آپ نے کہا لوگوں ماں بابو جی بولنا پیا بولنے تو. حکومتی طرفوں اعلان آیا کہ روٹی پانی کھٹ کر دیو، اناج مک گیا ہے. ماں غوث پاک کا پتر اعلان کرن آیا جنہوں کدروں نہ لبے گولے آ جائے، وہ اپنا کھا کے جائے، گھر والوں نہ لے کے جائے. حکومت کے پاس ختم ہو سکتا ہے، غوث اعظم کی اولاد کے پاس لنگر ختم نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پوچھا کہ آپ کہاں سے لیتے ہیں، تسی کتھوں لیندے؟ فرمایا اسی امریکہ کے کشکول نہیں لڑ دے، جڑے امریکہ تے واشنگٹن تے یورپی یونین کو منگن، جنہ دینا ساری امیداں انگریز تے ہون انہاں کو مک دے. اسانوں تے جدوں لوڑ پہ اسی مدینے وال منہ کر کے جھولی پھیلا لیں. مدینے دی خیرات مکدی ہے، وہ خیرات ختم ہونے والی نہیں، وہ تو لامحدود دینے والے. سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والوں، یہ تو غوث اعظم کا پتر ہے، یہ تو غوث کا بیٹا ہے. اگر پتر دا شان ہے ابے دا کی مقام ہے؟ جس کی گردن ہر ولی کی گردن پہ جس کا قدم ہے، قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ. غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے. میرے امام اہل سنت، امام عاشقہ اشاہ امام احمد رضا خان، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. ذرا مل کے کہیے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. جو تیرے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے. یہ بات کہنے والا کون تھا؟ یہ کس کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ عطائے رسول فی الحال، عطائے رسول فی الحال، 90 لاکھ کا پیر، چشتیوں کا بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری، وہ کہتے ہیں لا بلا لائنی والا راسی، میری گردن پر نہیں بلکہ غوث اعظم کا قدم ہے. میری گردن پہ تو ہے ہی ہے، لیکن معین الدین کی آنکھ کی پتلی
غوث اعظم کا قدر، غوث پاک کی خیرات لینے والا نظر کرے 90 لاکھ کو میرے نبی کا غلام بنا کے رکھ دے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل۔ غوث پاک کا تعارف سنیے، بینہما برزخ لا یبغیان، جدو دو دریا ملے پھر کیا ہوتا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر دو موتی برآمد ہوتے ہیں، ایک لؤلؤ دوسرا مرجان، یہ دو دریا علی اور فاطمہ، میں نے کس کا ذکر کیا ہے، یہ دو دریا علی اور فاطمہ جب یہ اکٹھے ہو دو موتی برآمد ہوتے ہیں، ایک لؤلؤ دوسرا مرجان، لؤلؤ حسن ہے مرجان حسین ہے، تو پھر اس کو مد نظر رکھ کے میرے بریلی کے امام کہتے ہیں کہ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ جناب امام حسن کی اولاد میں سے غوث اعظم کے والد ابو صالح، امام حسین کی اولاد میں سے غوث اعظم کی والدہ فاطمہ ام الخیر، اب ماں کے پاس امام حسین کی طرف سے فیض، باپ کے پاس امام حسن کی طرف سے فیض، ماں بھی فیض لے کے آئی، بابا بھی فیض لے کے آیا، ابے کے پاس حسن کا فیض، اماں کے پاس حسین کا فیض، اب حسین کے پاس علی کا بھی فیض، نبی کا بھی فیض، زہرا کا بھی فیض، حسن کے پاس زہرا کا بھی فیض، مرتضیٰ کا بھی فیض، مصطفیٰ کا بھی فیض، یہ فیوز لے کر جب یہ دونوں جوڑے جناب ابو صالح موسیٰ اور فاطمہ ام الخیر اکٹھے ہوتے ہیں، اس صورت میں دنیا میں آنے والا بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی بن جاتا ہے۔ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یار شیر آپ نے سماعت نہیں کیا، نبوی نبی کی رحمت کی بارش، علوی فصل، علی دے موسم کی بہار، بطولی گلشن زہرا کا گلشن، حسنی پھول حسین کا پھول، حسنی پھول حسن کا پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اے زہرا کے گلستان کے پھول، تو پھول حسن کا ہے، تیرے اندر خوشبو حسین کی ہے۔ اور پھر آگے سنیے، نبوی خورشید سورج، اس کا مخفف اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، نبوی علوی کوہ بطولی ماتم۔ اور عرب شیر کی میں تشریح نہیں کر سکتا، وقت بالکل نیڑے لگ رہے ہیں، تسی سبحان اللہ کی جب۔ اب سنیے کہ نبوی علوی کوہ بطولی ماتم، حسنی لال
حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ٹکڑا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ٹکڑا تیرا، اور باز اشہد کی غلامی سے یہ آنکھیں پھر خیال کری، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کیا فرما رہا ہے حدیث پاک بخاری کے اندر؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان آپ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض اشہب کی غلامی سے